علیکم ناظرین، میں ہوں سیدہ فراز، سی ٹی وی نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کچھ جھلکیاں۔ دیکھیے، جو آج صبح میں یو ایس نے ایران کے 3 یا 4 نیوکلیئر سائٹس پر جو اٹیک کیا ہے وہ انٹرنیشنل لا کا وائلیشن ہے، یونائٹڈ نیشن چارٹر کا وائلیشن ہے، این پی ٹی کا وائلیشن ہے، اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سمویدھان ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا وائلیشن ہے، کیونکہ ان کا سمویدھان آئین یہ کہتا ہے کہ بغیر ان کے کانگریشنل پرمیشن کے کوئی ان کا ملک، ان کا دیش جنگ نہیں کر سکتا۔ 5ویں بات یہ ہے کہ یہ حملہ کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس نے غزہ میں جو فلسطینیوں کا ایتھنک کلینسنگ ہو رہا ہے، جنوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کو کور اپ کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل جس کے پاس 700-800 نیوکلیئر وارہیڈ ہے، جو این پی ٹی کو سائن نہیں کیا، جو آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز کو الاؤ نہیں کرتا، اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ میری بات لکھ کے رکھ لیجئے کہ 5-10 سال میں ایران 90% یورینیم کا انریچمنٹ کرے گا، 90% کرے گا۔ نہیں روک سکتے ایران کو، اب ایران این پی ٹی سے نکل جائے گا اور انریچمنٹ کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ اثر ہوگا آج کی بامبنگ کے بعد کہ جتنے اس دیش میں، جتنے عرب ممالک بولیے، مسلم کنٹریز بولیے، جو اس خطے میں ہے، وہ سب لوگ اب فیصلہ کریں کہ ہم کو اسرائیل کے بلیک میلنگ سے، اسرائیل کی ہیجمنی سے بچنے کے لیے ہم کو اب نیوکلیئر ویپنز بنانا پڑے گا۔ وہ بھی آپ نہیں روک پائیں گے۔ اور امریکہ کے انٹیلیجنس نے خود کہہ دیا کہ اب ایران کے پاس کچھ نہیں ہے، تلسی گبارڈ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور سب سے اگر یہ خطہ، یہ ایریا اگر اس میں جنگ شروع ہو جائے گی تو ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 60 لاکھ سے زائد بھارت کے ناگرک وہاں رہتے ہیں، ہمارے انڈین کمپنیز کا انویسٹمنٹ ہے وہاں پر، وہاں سے ہمارے ناگرک بھارت کو بہت بڑا فارن ایکسچینج بھی جاتے ہیں۔ ان لائک نارتھ امریکہ کے، وہاں تو انکم ٹیکس بھی نہیں لیا جاتا ان سے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا پاکستان اسی لیے ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز کا ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ پورا اس خطے میں جنگ شروع ہو جائے؟ کیا اسی لیے ان کے جنرل جا کر لنچ کھا کے آئے تھے وہاں پر کہ پورے اس علاقے میں آگ لگ جائے اور جنگ شروع ہو جائے وہاں پر؟